اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 68، کل 83 آیات ہیں تو 68 تک ہم پہنچ گئے ہیں، انشاءاللہ آج اس کو ختم کریں گے۔ تو فرمایا کہ ومن نعمرہ، ومن اور سکسٹی ایٹ ہے، اچھا ٹھیک ہے 68 ٹھیک ہے۔ ومن اور جس کو نعمر ہو کہ ہم اس کو عمر دیتے ہیں، یعنی ہم اس کی عمر کو دراز کر دیتے ہیں، لمبا کر دیتے ہیں۔ ننکس ہو تو ہم اس کو الٹا کر دیتے ہیں، فی الخلق کی پیدائش میں۔ افلا یعقلون تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کی عمر لمبی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی خلقت کے اعتبار سے ریورس ہو جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے۔ ریورس ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے کہ جیسے انسان ایک بچے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے تو بچے ہونے کی صورت میں جیسے اس کو ضعف ہوتا ہے، اس کی قوت کے اندر کمزوری ہوتی ہے، سننے دیکھنے کی طاقت کے اندر، سمجھنے کی طاقت کے اندر کمزوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کا رنگ، اس کی خوبصورتی، حسن و جمال وہ بھی ایک ابتدائی یعنی کم درجے کا ہوتا ہے، ٹھیک۔ آہستہ آہستہ وہ پھر بڑھتا رہتا ہے، سمجھ بھی بڑھتی ہے، قوت و طاقت بھی بڑھتی ہے، حسن و جمال بھی بڑھتا ہے، یہاں تک کہ جوانی میں پہنچ کے انسان اپنی کامل یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، صفات کے ساتھ کامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان جوانی کے بعد دوبارہ ڈلتا رہتا ہے، شکل و صورت بھی ڈلنے لگتی ہے، حسن و جمال بھی ختم ہونے لگتا ہے، قوت اور طاقت بھی کمزور ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ آخر میں وہ آ جاتا ہے کہ انسان چلنے پھرنے کے اندر بھی دشواری محسوس کرتا ہے۔ تو یہ مقصد ہے کہ جیسے شروع میں انسان بچہ پیدا ہوا تھا تو اس وقت وہ کمزور تھا، قوت اور طاقت حاصل نہیں تھی ہر اعتبار سے، تو اسی طرح بعد میں جب اس کی عمر طویل ہوتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، تو پھر دوبارہ تقریباً وہی کیفیت بن جاتی ہے، طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر بھی بچوں والی کیفیات آ جاتی ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا انسان اس چیز کو نہیں سمجھتا؟ آگے فرمایا کہ وما علمناہ الشعر، وما علمنا اور ہم نے نہیں سکھایا ہو اس کو، ہم نے تعلیم نہیں دی اس کو، الشعر کس کی جی؟ شعر کی، شعر و شاعری کی۔ وما ينبغي له اور نہیں اس کے لیے مناسب ہے، نہیں اس کے شایان ہے۔ یہ مقصد یہاں پہ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے جو کچھ دیا ہے قرآن کا علم، یہ قرآن کریم کی جو وحی دی ہے، یہ کوئی شعر و شاعری نہیں ہے۔ شعر و شاعری تو ان کے شان کے مناسب ہی نہیں ہے۔ شعر و شاعری جو ہے وہ تو مبالغوں پہ، غیر مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، طرح طرح کے تخیلات پہ مبنی ہوتی ہے، اس کا تو کوئی حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے بھی بیان کیا کہ وہ مختلف وادیوں میں گھومتے رہتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں جو کرنے والی نہیں ہوتی۔ شعر و شاعری میں یہی ہوتا ہے نا جی، عجیب و غریب قسم کے، کوئی آسمان پہ چڑھ کے ستارے توڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، کوئی جو ہواؤں میں اڑ رہا ہے، تو یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ ایک تخیلات ہوتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وما علمناہ الشعر اور ہم نے ان کو نہیں سکھائے شعر، وما ينبغي لہ اور نہیں مناسب ہے ان کے لیے یہ، ان ہوا نہیں ہے یہ، الا مگر ذکر ایک نصیحت، و قرآن مبین اور واضح قرآن ہے۔ یہ جو کچھ تم لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یہ محض ایک قرآن ہے، شعر و شاعری نہیں ہے۔ لینذر تاکہ وہ ڈرائے، لینذر تاکہ وہ ڈرائے، کون؟ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، من اس شخص کو کان حیا جو زندہ ہو، ویحق اور ثابت ہو جائے القول
سچی بات حجت قائم ہو جائے علل کافرین کافر لوگوں پر. زندوں کو ڈرائے کیا مطلب حقیقی معنی میں زندہ وہ ہے جو اس نصیحت کو قبول کرنے والا ہے. ٹھیک ہے بھائی. اولم یرو کیا اس نے نہیں دیکھا. اولم یرو یہاں پہ استفہامیہ ہے. لم یرو لم یہ مضارع پر لم داخل ہے. یرو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. ترجمہ کیا ہے کہ واو بمانا یا کہ یا کیا وہ نہیں دیکھتے. کیا و اور ٹھیک ہے جی. یرو وہ نہیں دیکھتے یا انہوں نے نہیں دیکھا کیا انا خلقنا یہ کہ ہم نے پیدا کیا لہم ان کے لیے مما ان چیزوں میں سے عاملت ایدینا کہ بنایا ہم نے اپنے ہاتھوں سے یعنی اپنی قدرت کے ہاتھوں سے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جانب ہاتھوں کی نسبت ہے تو یہاں یہ متشابہات میں سے ٹھیک ہے نا متشابہات ہی یہ قدرت کے ہاتھ وہ جیسے بھی ہیں ہمیں اس کی کیفیت کا علم نہیں ہے. کیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے پیدا کیا ان کے لیے ان چیز میں سے کہ جس کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا وہ کیا ہے انعامن چوپائے فہم پس یہ لوگ لہا مالکون اس کے مالک بن گئے. بنائے ہم نے پیدا ہم نے کیے لیکن ملکیت ان کو دے دی ان کے حوالے کر دیے. اتنا بڑا انعام اللہ نے کیا. دنیا میں کوئی انسان کوئی چیز بناتا ہے کوئی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا پوری کائنات بنائی انسان کو اس کا مالک بنا دیا. وذللنا اور ہم نے فرما بردار کر دیا. ذللناہا اور ہم نے فرما بردار کر دیا ان کو یعنی ان چوپاؤں کو لہا کس کے لیے لہم ان لوگوں کے لیے. فمنہا بس انہی میں سے یعنی ان چوپایوں میں سے ان جانوروں میں سے رکوبہم ان کی سواری ہے ومنہا اور اس جانوروں میں سے یأکلون وہ کھاتے ہیں جانوروں کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں. ہاں جی اسی کے اوپر سواری بھی کرتے ہیں. وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے فیہا ان جانوروں میں منافع فائدے و مشارب اور پینے کی چیزیں. دودھ بھی پی رہے ہیں. ہاں جی دودھ نکال رہے ہیں اس سے ملائی بھی بن رہی ہے اس سے ہاں جی دہی بھی بن رہا ہے اسی سے جو ہے وہ گھی بھی بن رہا ہے مکھن بھی بن رہا ہے طرح طرح کی نعمتیں اس سے اسی سے ہم کھا رہے ہیں. ہاں جی تو اس میں پینا بھی ہے. افلا یشکرون کیا وہ شکر نہیں کرتے. یہ سب کچھ اللہ نے دیا. انسان اپنے طرف سے کیا بنا دیا ایک دودھ ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کو نکال دی ہے. واتخذوا من دون اللہ واتخذوا اور انہوں نے بنا لیے من دون اللہ اللہ کے سوا آلہۃ معبود لعلہم شاید کہ وہ ینصرون مدد کیے جائیں یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں ان کا گمان یہ ہے کہ ہم یہ معبود بنا لیں تو شاید یہ ہماری مدد ہو جائے. ہاں جی کل کو جب ہمیں ضرورت پڑے قیامت کے دن یا دنیا کے اندر تو یہ ہمیں بچا لیں ہماری مدد کر لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستطیعون نصرہم وہ طاقت نہیں رکھتے ان کی مدد کی. لا یستطیعون وہ طاقت نہیں رکھتے نصرہم ان کی مدد کی. وہم اور وہ لہم ان کے لیے جندن ایک لشکر ہے محضرون جن کو حاضر کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا جی کیا مطلب اس کے لشکر ہیں یعنی ان کے مخالف ایک لشکر ہے ان کے خلاف جو ہے وہ کیا ہوگا جی. اچھا جی کیا ہو گیا کسی نے کچھ پوچھنا تو نہیں ہے. اچھا بیچ میں میسج آ گیا جی. مقصد یہ ہے کہ یہ جو جن کو یہ پوجتے ہیں جن کو یہ مانتے ہیں یہ ان کے مخالف ہو جائیں گے کل قیامت کے دن. آج اللہ تعالیٰ نے عابدین اور معبودین کا تذکرہ کیا ہے. وہ کہیں گے بھئی ہم تمہاری عبادت کا انکار کرتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے تم کیا کرتے رہے ہو. آج پھر وہ کہیں گے یا اللہ ان کو دوہرا عذاب دے دیں ان کو پہلے پکڑیں. فلا يحزنك قولهم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس آپ کو غم میں نہ ڈال دے ان کا یہ کہنا ان کی بات. يحزنك آپ کو فلا يحزنك قولهم پس آپ کو غمگین نہ کرے ان کی یہ بات. انا نعلم بے شک ہم جانتے ہیں ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. اولم یر الانسان کیا انسان نے نہیں دیکھا
انا خلقناہ، یہ کہ ہم نے پیدا کیا اس کو، من نطفۃ، ایک نطفے سے، فاذا ہوا، پھر اچانک ہی وہ، خصیم مبین، کھلا جھگڑالو بن گیا۔ اپنی حیثیت تو دیکھے، اپنی حقیقت تو دیکھے کہ ہم نے اس کو کس قطرے سے پیدا کیا ہے۔ ہاں جی، ایک اہانت والے، ایک بیکار اور ایک نفرت آمیز چیز سے پیدا کیا ہے۔ کل کوئی کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے آ جاتا ہے، اعتراضات کرتا ہے، ہاں جی میرا کہنا یہ ہے جی اللہ تعالیٰ یہ ہیں، جی اللہ وہ ہے، ہاں جی طرح طرح کے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اپنی حیثیت اور حقیقت کو نہیں سمجھتا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور بیان کرتا ہے، ضرب یہاں پہ معنی بیان کرنا، وضرب اور بیان کرتا ہے، لنا ہمارے لیے، مثلا مثالیں، ونسی اور بھول گیا، خلقہ اپنی پیدائش کو، ہمارے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں، طرح طرح کی غیر معقول باتیں کرتا ہے، جی خلافی حقیقت باتیں کرتے ہیں، باطل باتیں کرتا ہے، جبکہ اپنی خلقت کو بھول گیا کہ کیسے اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ قال وہ کیا کہتا ہے من یحیی العظام وهو رمیم، کون ہے جو زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وہو رمیم، وہی رمیم، اس حال میں کہ جب وہ گل جائیں گی، ہاں جی جب بالکل بوسیدہ ہو جائیں گی، گل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تو کیسے اس کو، کون ہے وہ جو اس کو زندہ کیا کرے گا، دوبارہ یعنی حیات دے گا، زندگی دے گا۔ قل آپ کہہ دیجئے، یحییہا کہ اس کو زندہ کرے گا، اس کو زندہ کرے گا، پیدا کرے گا، من الذی وہ ذات، انشأہا اول مرہ، جس نے پیدا کیا اسے پہلی بار، وہو اور وہ، بکل خلق علیم، ہر پیدا کرنے کو جانتا ہے، بکل خلق علیم، ہر پیدائش کو جاننے والا ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے، کیسے کسی چیز کو جو ہے وہ زندہ کریں گے اللہ جانتے ہیں۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ ذات جس نے بنائی، جس نے پیدا کی، من الشجر تمہارے لیے، من الشجر الاخضر سبز درخت سے، نارن آگ، فاذا انتم پس اچانک تم کیا ہو گئے، منہ اسی سے، توقدون سلگانے لگے، آگ جلانے لگے۔ ان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو سبز درخت سے بھی آگ نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سبز درخت ہے، عرب کے اندر کہا جاتا ہے کہ ایک درخت ہے جس کو یہ لوگ یعنی اسی طرح وہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ دیکھیں حضرت نے یہاں پہ لکھا ہے کہ عرب میں دو درخت ہوتے ہیں، ایک مرخ اور دوسرا عفار، یہ دونوں جو ہیں سبز ہی جل جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ عرب اس سے چکماک کا کام لیتے تھے، اس کو آپس میں رگڑ کے، جیسے ہمارے ہاں پہلے ہوتا تھا پتھروں کو رگڑ کے آگ جلاتے تھے، اسی طرح ان کے ہاں بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ ان دونوں کو آپس میں جب رگڑتے ہیں تو اس سے آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایک جمادات سے، جو بالکل خشک چیز ہے، اس سے ہم آگ پیدا کر دیتے ہیں، تو ایک انسان کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے۔ اولیس الذی، اولیس کیا نہیں ہے، الذی وہ ذات، خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، بقادر قادر، کیا وہ ذات جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا وہ قادر نہیں ہے اس بات پہ، ہاں جی کہ وہ دوبارہ اس کو پیدا کر دے، الا ان یخلق مثلہم، یہ کہ وہ پیدا کر دے ان کا مثل، بھلا کیوں نہیں، وہ قادر ہے، وہ پیدا کر سکتا ہے، وہ پیدا کرے گا، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ بڑا پیدا کرنے والا، بڑا دانا اور سمجھدار ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا امر جو ہے، اس کا حکم جو ہے، اذا اراد شیئا جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، انما سوائے حصر ہے، کلمہ حصر اس کا معنی کہ اس کے سوا کچھ نہیں، امرہ اس کا امر، یعنی اس کا امر تو یہی ہے کہ اذا اراد شیئا کہ جب وہ ارادہ کرے کسی چیز کا، تو ان یقول یہ کہ وہ کہہ دیتا ہے، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون پس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی امر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی، پس پاک ہے، الذی وہ ذات، بیدہ کہ اسی کے ہاتھ میں ہے، ملکوت کل شیء ہر چیز کی بادشاہت، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، ترجعون تم لٹائے جاؤ گے، ٹھیک ہے نا، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، ترجعون تم کو لٹایا جائے گا، تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔